صحیح کیا، بہت صحیح کیا. چلو ریکارڈنگ اسٹارٹ ہوگی. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج ہم لوگ لاسٹ بک کے سیشن میں ہیں. یہ 7th پارٹ ہے اور اللہ کا بہت بڑا فضل رہا کہ اس کتاب سے ہمیں بہت بہت اچھے مطلب جیمس سیکھنے کو ملے. تو انشاءاللہ آج کے لاسٹ پارٹ میں ہم پیج نمبر 186 سے لے کر 215 تک کور کریں گے. یہاں سے بک ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد سے نیکسٹ ویک سے ایک نئی بک اسٹارٹ ہوگی جس کے بارے میں ہم آپ لوگ کو نیکسٹ ویک بتائیں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے چیپٹر نمبر 57 سے. چیپٹر نمبر 57 میں جو شیخ وہ کہہ رہے ہیں سب سے جو اس کا ٹاپک ہے وہ ہے کسی پریشانی کے بعد اگر کہنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اکثر انسان کہتا ہے نا کہ اگر ایسا ہو جاتا، اگر ویسا ہو جاتا، اگر ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، وہ نہ کیا ہوتا. تو اس کے اوپر اصل میں رولنگ کیا ہے اسلام کی، یہ ہم دیکھتے ہیں. اللہ کا ارشاد ہے، پہلی چیز یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے. پھر ایک اور جگہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے ان بھائیوں کی نسبت جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کی ہیں کہنے لگے کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کی کہ حرص کرو، یعنی اس چیز کی چاہت کرو جو تیرے لیے فائدہ مند ہو اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور عاجز ہو کر نہ بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت اور پریشانی آ پہنچے تو یوں نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں کہو کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس نے جو چاہا سو ہو گیا. اس لیے کہ اگر جو کہنا ہے یہ شیطانی عمل و دخل کا سبب بنتا ہے. تو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب اس کے بعد سے ہم لوگ اس کے جو بینیفٹس ہیں چیپٹر کے وہ ہیں کہ سورہ آل عمران کی جو آیت بتائی گئی ہے جس میں کہا کہ جو کلمہ اگر ہے ان کے جو وہ منافقین لوگ تھے، یعنی ہپوکریٹ سے جو اگر کی بات کرتے تھے کہ مطلب جیسے اگر ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا، تو اگر انسان اس طرح کہے گا تو وہ ان لوگ کی طرح ہو جائے گا. سیکنڈ بات ہے کہ کسی مصیبت و پریشانی کے آنے بعد اگر کہنا منع ہے، یعنی جو ہو گیا ہو گیا. اگر مطلب مثال سے انسان سے گلاس ٹوٹ گیا تو یہ نہیں ہوا کرے اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ایسا ہو جاتا، کسی سے کچھ ہو گیا، بھائی جو ہو گیا ہو گیا، بس انسان اس چیز سے سیکھ لے اور آگے اس کو ریپیٹ نہ کرے. تھرڈ پوائنٹ ہے اگر کہنے کی جو ہے اچھا ٹھیک ہے. چوتھا پوائنٹ ہے، ففتھ پوائنٹ میں ہے کہ اچھا ساری چیز ایکسپلین ہو چکی ہیں. اچھا اب آتے ہیں چیپٹر نمبر 58 پہ. سب لوگ 58 نمبر اپنے پی ڈی ایف میں کھولے رکھیں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہوا اور آندھی کو گالی دینے کو منع کیا گیا ہے. تو اس میں سے ایک حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہوا کو گالی نہ دو. جب تم ناپسندیدہ ہوا دیکھو تو یہ دعا پڑھ لو، اللہم انا نسألک من خیر هذه الريح، اے اللہ ہم تجھ سے اس ہوا اور جو اس میں ہے اور جس کا اسے حکم دیا گیا ہے اس کی بہتری اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں. اور اے اللہ ہم اس ہوا کی جو برائی ہے اور اس کے اندر جو بھی بری چیزیں اس سے جس شر کا اسے حکم دیا گیا ہے اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں. تو یہ سارے پوائنٹس جو ہے ایک دم کلیئر ہو گئے، ایسی کوئی چیز نہیں اس میں کہ جو دبا ایکسپلین کی جائے. چیپٹر نمبر 59 پہ آتے ہیں. چیپٹر نمبر 59 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے مطلب جو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا اس پہ کبھی بھی انسان کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. یعنی کہ اس کو کہتے ہیں سوء الظن، یعنی اللہ کے بارے میں برا خیال کرنا. ٹھیک ہے، یہ بالکل جو ہے منع ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے. تو ایک قرآن کی ایک آیت ہے اس کا ترجمہ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں یعنی کہ ایام جاہلیت یعنی جو ڈیز آف اگنورنس تھے کہ ناحق گمان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اس امر میں ہمیں بھی کچھ اختیار نہیں. یعنی اس کا کنٹیکس یہ کہ جو منافقین تھے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ فرما دیں کہ یعنی اس جو کام میں کسی کا کچھ حصہ نہیں، سارے جو چوائسیز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں. یہ لوگ اپنے دلوں میں بہت سی باتیں چھپائے رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں مارے نہ جاتے. آپ ان سے کہہ دیں کہ تم اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی موت لکھی تھی وہ ضرور اپنے قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. یعنی جس کا اگر کچھ لکھا ہوا ہے تو اس کو تو ہو کے رہنا ہے. وہ مطلب یہ نہیں کہ گھر میں بھی چھپے رہیں گے تب بھی آپ کو آ سکتی ہے. تو یہ سارا جو ماجرا اس لیے پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کی بات کو آزمائے اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خالص کر دے اور نکھار دے. یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کا حال خوب جانتا ہے. پھر جو ہے ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ سورہ فتح کی جو آیت ہے نا اس میں پورا ایک لیکچر ہم سن رہے تھے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں ان کے بارے میں ابن قیم کہتے ہیں کہ 5 جو ہے ان کے اوپر سزا سنائی گئی ہے. مثال کے طور پہ
انسان ہمیشہ فیوچر کے بارے میں ڈرا ہوا ہے کہ یار میرے فیوچر میں میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ ارے مطلب آگے چل کے پتہ نہیں کما پائیں گے نا، اچھا ابھی ہم کما رہے ہیں، ہو سکتا ہے میری جاب چلی جائے، پھر کیسے ہوگا، کیسے غریبی ہو جائے گی، میری شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو بچے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اگر اس طرح کے نیگیٹو تھاٹس وہ رکھتا ہے تو اس کو کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا خیال کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب انسان اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسا برا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ایسا سوچے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہو جائے گا، تو یہ بہت ہی مطلب کبیرہ گناہ میں آتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے سخت سزا کا وہ سنائی گا۔ تو یہاں پر جو آیت ہے اس نے لکھا جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں ان پر برے حادثے واقع ہوں۔ اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھو، یہاں پہ ابن قیم کا وہ چیز آ ہی گئی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ پہلی آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ یہ گمان کرنے لگے تھے کہ مطلب وہ جو لوگ منافقین تھے وہ یہ گمان کرنے لگے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، اور اس کی دعوت جو ہے یعنی اسلام کی دعوت مٹ جائے گی، ہے نا؟ کہ آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے بہت زیادہ اس پہ چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، تو وہ ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں کی مثال بھی انہی منافقین کی طرح ہے۔ تو اور یہ لوگ گمان کرنے لگے تھے کہ جو مصیبت مسلمانوں کو آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور حکمت سے نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی تقدیر، اللہ کی جو وزڈم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا انکار کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین تمام جو اور دین پہ غالب نہیں آئے گا۔ منافقین اور مشرکین کا یہ وہی برا گمان ہے، یعنی یہی اس کو کہتے ہیں اصول الظن، جس کا سورہ فتح کی اس آیت میں ذکر ہوا ہے۔ تو کیونکہ یہ ایسا گمان ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان اور مرتبہ کے خلاف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے، جیسے کہ یہ اس کی حکمت، تعریف، بزرگی اور سچے وعدے کی بھی خلاف ہے۔ یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور مسلمانوں کو فتح دے کے رہیں گے اگر وہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے کہا ہے۔ بس جو شخص یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو حق پر، یعنی کہ جو فالسہڈ ہے اس کو جو ہے فالسہڈ کو یعنی ٹروتھ پر غلبہ دے گا اور اس وجہ سے حق مٹ جائے گا، یا جو شخص یہ سمجھے کہ یہ فیصلہ اللہ کی قضاء اور قدر سے نہیں ہے، یا جو یہ شخص سمجھے کہ اللہ کی تقدیر یعنی قابل تعریف حکمت، یعنی کہ اللہ نے جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ وزڈم پہ اگر وہ بیسڈ نہیں ہے، اگر ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ بس ایسے ہی فیصلہ ہو گیا، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ محض اس کی یعنی کہ اس کی ول ہے، تو یہ کافروں کا گمان ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب ہے۔ اور اکثر لوگ اپنے اور غیروں سے یعنی کہ اس سے ریلیٹڈ جو کاموں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوء ظن رکھتے ہیں، یعنی برا خیال رکھتے ہیں، اس بدگمانی سے صرف وہی لوگ سلامت رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور یعنی جو اللہ تعالیٰ کو جان جائے، جو اللہ کے نیمز اور ایٹریبیوٹس جو ہم نے اپنی پہلی کتاب میں بھی پڑھے تھے اور ابھی بھی ہم لوگ الحمدللہ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے جو نیمز اور ایٹریبیوٹس ہیں اور کی جو وزڈم ہے، جو ان چیزوں کو جو پہچان لے گا نا، وہ سمجھے گا کہ جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے وہ سب سے بہترین فیصلہ ہے۔ بس ہر عقل مند شخص کو جو اپنے بھلائی چاہتا ہو، ٹھیک ہے، چاہے کہ وہ جتنی بھی ایسی باتیں ہیں، جتنی مطلب اوپر جو باتیں مینشن کی گئی ہیں ان کا اچھے سے اہتمام کرے، اللہ کے حضور یعنی اللہ کے سامنے اس بدگمانی اور جو برے خیال ہیں اس کی معافی مانگے اور توبہ استغفار کرے۔ یعنی اپنے پاس میں انسان نے جتنی بھی ایسے بدگمانی کی ہیں، یعنی آج کے زمانے میں بھی انسان جب بھی کوئی کام کرنے جاتا ہے، اگر سوچتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو انسان کو فوراً توبہ کرنی چاہیے اس چیز کی، انسان کو ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ اور آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو ٹاپک ہم لوگ جو ابھی ڈسکس کر رہے ہیں نا، یہ اتنا گہرا ٹاپک ہے، اس ٹاپک کو نان مسلم سمجھ گئے ہیں، تو آج جتنی اس طرح کی کتابیں ہیں جیسے کہ رونڈا برائن کی کتاب ہیں، اس طرح کے دا پاور آف یور مائنڈ ہے، یہ اور تھنک اینڈ گرو رچ ہے، اس طرح کی جتنی کتابیں لکھی گئی نا، اس کا کانسیپٹ یہ تھا، ان کتابوں کا کانسیپٹ یہ تو بھائی کافروں نے لکھی تھی، ان کو تو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا وہ ہے، تو ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ دیکھیے، اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہیں، اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، آپ فیوچر میں ریچ ہو جائیں گے، تو آپ ان تھاٹس کو بار بار اپنے اندر لائیں اور اس کو بار بار بولیں یا وہ کریں، تو کیا ہوگا، جو یونیورس ہے یہ لوگ کافر کیا سمجھتے ہیں کہ یونیورس ایک طاقت ہے، اس کو یونیورس کو خدا مان لیے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو یونیورس ہے یہ کیا کرے گا، آپ کی طرف ان ساری پازیٹیو چیز کو آپ کی طرف لے آئے گا اور آپ جو ہیں مطلب فیوچر میں ایک اچھے امیر انسان بن جائیں گے، جو کچھ بھی آپ نے سوچا وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا اگر آپ اس کو مینیفیسٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پاور آف مینیفیسٹیشن۔ اور اگر مسلمان ایسا سوچ کے کرتا ہے تو وہ تو مشرک ہو جائے گا، لیکن مسلمان کو کہا گیا ہے کہ تم بھی اسی طرح سے سوچو، تم بھی اچھا گمان رکھو، تم بھی سوچو کہ ہم محنت آج کریں گے تو ہمیں یہ پھل ملے گا، ہم اگر کسی چیز کے لیے محنت کریں ہمیں اس کا انشاءاللہ نتیجہ ملے گا، لیکن تم یہ سوچو کہ ہمیں جو دینے والی ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، کہ یہ جو یونیورس ہے اس کی کوئی اوقات نہیں، یہ سب تو ایک دم انیمیٹ بینگز ہیں، یعنی ان کی کوئی اوقات نہیں، جو ذات ہے اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی ہم کو دینے والے ہیں، بس اللہ تعالیٰ پہ انسان وہ رکھے۔
ایک جو نان مسلم ہے ان کے لیے بھی اللہ ہی تعالیٰ کر رہے ہیں، لیکن بس ان کا جو ان کے تھاٹ پروسیس ان کے غلط ہے، اس کی وجہ سے وہ مشرکین ہو گئے. وہ ان کے لیے اگر وہ توبہ نہ کرے ہمیشہ کے لیے جہنم میں. لیکن اگر مسلمان یہ حرکت کرے گا تو بہت برا ہوگا. اسی لیے کہا گیا کہ ان ساری کتابوں کو بالکل پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ عقیدہ جو انسان کو خراب کرتی ہے. لیکن بس انسان کو اس کانسیپٹ کو سمجھ جائے اور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرے. پھر آگے یہ کوٹ کنٹینیو ہوتا ہے ابن قیم کا. وہ کہتے ہیں اگر آپ لوگوں کی باتوں پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ تقدیر کے بارے میں یعنی کہ ملامت کا پہلو لیے ہوئے ہیں. یعنی یار میری قسمت میں یہ نہیں لکھا، اگر لکھا ہوتا تو میں ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا. اس طرح کی جو ہے مطلب اس پہ ہمیشہ ملامت کرتے رہتے ہیں اور مطلب برے راہ کے شکار ہیں اور تقدیر کا شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں کام یوں ہونا چاہیے تھا، فلاں یوں. تو جو ناکامیاب لوگ ہوتے ہیں نا. اچھا، اس سے پہلے آگے بڑھے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جو اس گروپ کا مقصد ہے نا، اس گروپ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی ہم لوگ کا ہو. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ان دا سینس کہ ہر طریقے کا ہمارے ایک اندر سیکنڈ پازیٹیو پیج ٹریٹس ہیں. نمبر بتانا، تو کس پیج نمبر پہ ہو پھر سے؟ پیج نمبر ہے اس کا پیج نمبر پروہیبٹنگ آف ایول تھاٹس، یعنی پیج نمبر ہے 189. ہم ابھی پیج نمبر 191 پہ ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک پیج نمبر 191 پہ فالو کرتے رہو، کیونکہ ہم اردو بکس میں ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، اسی لیے جو ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کنٹینیو کر رہے تھے کہ جو ہمارا گروپ کا جو مقصد ہے کہ ہمارے اندر پازیٹیو ٹریٹس ہیں، وہ ٹریٹس ہیں جو انسان کو اس دنیا اور آخرت میں سکسیزفل بنائے. تو جو نان سکسیزفل پرسن ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ٹریٹ انسان بہت کامن دکھے گا کہ وہ تو خود تو زندگی میں کچھ کر نہیں پاتے ہیں، لیکن اپنی ہر چیزوں پہ ملامت کرتے ہیں کہ ارے میرے ساتھ اس نے یہ کر دیا ہوتا، میرے ساتھ وہ ہو گیا ہوتا، میرے قسمت میں اگر ایسا ہوتا تو میں ایسا ہو جاتا. تو یہ ٹریٹس ہیں ان لوگوں کے جو اس پوری زندگی بھر روتے رہ جاتے ہیں، ان کو کوئی سکسیس نہیں مل پاتی ہے. تو ہم لوگ کو ان ٹریٹ سے ہمیشہ دور رہنا ہے. ہماری زندگی میں کچھ بھی ہوتا ہے ہم کہیں گے اللہ کی قدر سے ہے اور ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے. تو یہ بہت بری چیزیں ہیں. تو یہاں پہ لکھا ہے خود کو ملنے والی اشیاء کو بعض لوگ کم خیال کرتے ہیں اور بعض زیادہ. یعنی ہمیں کو جو کچھ ملا ہوا ہمیشہ اس پہ رونا کہ جو ہے ہمیں کم ملا ہوا ہے، اور کچھ سوچتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ مل گیا، اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں. آپ بھی اب دیکھو ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ کیا آپ اس بدگمانی سے بچے ہوئے ہیں. تو ایک عربی شعر کا ترجمہ ہے کہ اگر آپ اس سے محفوظ ہیں تو آپ ایک بہت بڑی بات سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس سے بچے ہوں. کتنا اچھا اس میں لکھا ہوا ہے بات. اس میں کچھ بہت اچھے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں. تو یہ جو چیپٹر 59 ہے، انسان اس کو بار بار اس کو پڑھے بعد میں جا کے، اور پھر اگر اس طرح کے خیال آتے ہیں تو اللہ سے ضرور سے توبہ کریں. اب آتے ہیں چیپٹر نمبر 60 پہ. آپ لوگ پلیز بک کو ضرور فالو کرتے ہیں. چیپٹر نمبر 60 میں ہے کہ اب آتے ہیں، اب تو ہم لوگوں نے پہلے بتا دیا کہ ان لوگوں کے بارے میں جو قدر کے بارے میں شکوہ شکایت کرتے ہیں. اب آتے ہیں کہ جو قدر کا ہی انکار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں جو ہے ایک روایت ہے جس میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی عبداللہ ابن عمر کی، اگر کسی کے پاس یعنی کہ احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے جو سعودی عرب میں ہے، اس کے برابر سونا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے. یعنی کہ دیکھو ہمارے جو سکس وہ ہے نا، 6 ٹینٹس آف فیتھ ہے نا کہ جو ہے جیسے ساری چیزیں آتی ہیں اس میں ہے، بکس پہ فیتھ ہے، پھر اینجلس پہ فیتھ ہے، مطلب رسولوں پہ فیتھ ہے، یعنی ساری چیزیں منشن ہے نا. لاسٹ میں ہے کہ ایمان پہ قدر لانا. جو اس پہ نہیں لاتا ہے تو اس میں لکھا ہوا کہ اگر اس نے سونا بھی خرچ کر دیا اللہ کے راہ میں اسے قبول نہیں ہوگا، وہ بھی کتنا، بہت پہاڑ کے برابر. تو پھر انہوں نے اپنی اس بات پر بطور دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پیش کیا. انہوں نے بتایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، دیکھو آگے نا، ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ، اس کے فرشتوں میں، سیکنڈ فرشتوں پہ، تھرڈ کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ، قیامت کے دن اور اچھی بری قدر پر ایمان لائے. یہ 6 ٹینٹس آف فیتھ ہیں. اگر اس میں سے ایک چیز کو انسان ڈینائی کرتا ہے تو مسلم نہیں رہ جاتا ہے. اور پھر ایک اور ایک صحابی ہیں جو عبادہ بن صامت ہیں، وہ اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا کہ بیٹا تو اس وقت تک، یعنی کہ جو ایمان کی جو سویٹنس آف فیتھ ہے نا، اس کو تب تک تم چکھ نہیں سکتے ہو جب تک تم یہ یقین نہ کر لو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے، مثال طور پہ انسان بیمار ہو گیا، انسان کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو مطلب تجھے جو پہنچی ہے والی ہے وہ تجھ سے کبھی ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو نہیں پہنچی وہ کبھی تم تک پہنچ نہیں سکتی تھی. اس چیز کو نا انسان کبھی صحیح بتانے لکھ لے. اتنا امپورٹنٹ ٹینٹ آف فیتھ ہے اسلام کا. اور یہ انسان کو، اگر انسان زندگی میں ایک دم راحت چاہتا ہے، ایک دم ٹینشن فری رہنا چاہتا ہے، تو اس پرنسپل کو ایک دم اپنا لے. جو صحابہ کرام تھے نا، اتنا ٹینشن فری زندگی جیتے تھے. کبھی نہیں انسان سوچے گا کہ ان کو کسی کو ڈپریشن ہو گیا، کسی کو پریشانی آ گئی. صحابہ کرام پہ ایسی ایسی مصیبت آتی تھی، اتنا لڑتے تھے کہ بھوک کے مارے بیچارے ایک دم اتنے ایسے حالات آتے تھے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. ایک دم فقر کے حالت تھے، کوئی بہت امیر بھی تھا، لیکن اس کے باوجود بڑے
मतलब सुकून दिल से रहते थे, क्योंकि उन्होंने ना स्वीटनेस ऑफ फेथ चख ली थी। और स्वीटनेस ऑफ फेथ ये है कि बस वो इस बात पे यकीन एकदम उनका यकीन कामिल हो गया था कि जो फिर मेरे पास आया है वो एग्जैक्ट लिखा हुआ था, जो नहीं आना था वो हमें पूरी दुनिया की ताकत भी हमें परेशानी पहुंचाती, हमें नहीं आ सकता था। तो फिर वो आगे कंटिन्यू करते हैं साहबा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो है कलम को पैदा फरमाया। अगर कोई पूछे ना अकीदे क्वेश्चन में कि अल्लाह ताला सबसे पहला क्रिएशन क्या है, तो वो है पेन। अल्लाह ने जब पेन को पैदा किया और उसे लिखने का हुक्म दिया, उसने कहा, उस पेन ने कहा, ऐ मेरे रब क्या लिखूं? तो अल्लाह ने फरमाया, क़यामत तक आने वाली हर चीज़ की तकदीर लिख दे, यानी एनीथिंग, यानी अभी हम जो एक-एक लफ्ज़ बोल रहे हैं, अभी अपना हाथ तक भी अगर हम हिला रहे हैं, अभी हम अपने कर्सर से अगर स्क्रीन को भी नीचे कर रहे हैं, ये कुछ ये तक लिखा हुआ है। उस कलम ने लिख दिया कि जो-जो क़यामत तक होने वाला है। ओके, ठीक है, एग्ज़ैक्टली सब कुछ लिखी हुई है। फिर आगे कंटिन्यू किया, बेटा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स इस अकीदे के अलावा किसी भी दूसरे अकीदे पे मरा तो वो मेरी उम्मत से नहीं है। कितनी ख़तरनाक चीज़ लिखी हुई है, कोई हल्की चीज़ नहीं है। यहाँ पर इंसान की चॉइस नहीं है, इंसान इसको बहुत डरे इस बात को लेके। फिर एक और एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया और उससे उसे लिखने का हुक्म दिया। चुनांचे उसने उसी वक्त क़यामत तक होने वाली हर बात लिख दी। और एक रिवायत में और है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान नहीं लाया, अल्लाह ताला उसे दोज़ख में जलाएगा। यानी बहुत सख्त चीज़ है। आज के लोग बहुत इस चीज़ पे जो है हल्के में इसको लेते हैं, इसको डरना चाहिए इस चीज़ से। और एक और बात जो है, अब हम लोग जो है आगे कंटिन्यू हो रहे हैं। यार हम ज़्यादा दूर नहीं बढ़ गए अपने पेज से। अच्छा ठीक है, पेज नंबर 197 तक मेरा है। इसके बाद लिखा हुआ है कि एक और रिवायत है कि मैं हज़रत अबी इब्न कअब की खिदमत में हाज़िर हुआ और मैंने कहा, मेरे दिल में यानी तकदीर के बारे में कुछ मतलब एक डाउट आ रहा है। ठीक है? तो वो कहते हैं कि आप कोई ऐसी हदीस बयान फरमा दें ताकि अल्लाह ताला मेरे दिल से उन जो डाउट्स हैं उनको ख़त्म कर दें। तो हज़रत इब्न अबी कअब जो हैं, अबी बिन कअब, वो कहते हैं कि अगर तुम बहुत पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करते हो, वही उन्होंने मेंशन किया जो पहले हम मेंशन कर चुके हैं, कि तो तुम्हारे अमल उस वक़्त कबूल नहीं होंगे जब तक कि तुम तकदीर पर ईमान ना लाओ, और ये यकीन ना रखो कि जो तकलीफ़ तुम्हें पहुँचने वाली है वो तुमसे टल नहीं सकती थी, और जो नहीं आने वाली वो कभी तुम तक पहुँच नहीं सकती। अगर तुम्हारा जो फ़ेथ है, अक़ीदा है, इसके मतलब अपोज़िट हुआ और तुम इस तरह मर गए तो तुम जहन्नमी होगे। फिर जो है एक और इब्न दलमी कहते हैं कि इसके बाद मैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, हज़रत हुज़ैफ़ा और बहुत सारे सहाबा से वो मिले, उनके पास गए, तो उन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हदीस सुनाई। तो यानी कि उन्होंने इतनी सख्त बात कह दी कि उन जो ताबी थे, जो मतलब स्टूडेंट थे, जो पूछने गए थे, उनका फ़ौरन डाउट वहीं पर क्लियर हो गया। ओके, इसमें इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर। अब आते हैं चैप्टर नंबर 61 पर। चैप्टर 61 में है, जो इंशाल्लाह मेरा लास्ट चैप्टर है। हाँ, चैप्टर नंबर 61 में है कि जो तस्वीर बनाने वाले यानी जो जो पिक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है? वो ये बहुत ही बुरा फ़ेल है। इसके बारे में एक हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस कुदसी इंसान जानता है ना? ये हदीस कुदसी होता है जो अल्लाह ताला की वर्ड्स हों, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बताते हों। यानी कि अल्लाह ताला ने उसको वो बात कही गई, तो इसमें लिखा हुआ है कि इस शख्स से बड़ा ज़ालिम कौन होगा जो मेरी यानी क्रिएशन जैसी क्रिएशन बनाने की कोशिश करता है। ये लोग एक तो एटम, एक दाना या एक बार्ली का एक छोटा-सा सीड है ना, उसको भी बनाकर दिखला दें, है ना? इतना भी नहीं कर सकते हैं लोग। फिर आगे एक और रिवायत है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उन लोगों का होगा जो पैदा करने और बनाने में अल्लाह ताला की मुशाबहत करते हों। यानी कि जो जो स्कल्पचर बनाते हैं, जो पिक्चर ड्रॉ करते हैं, यानी एनिमेट जो जो लिविंग बीइंग्स हैं उनकी जो बनाते हैं, तो उनके लिए इतनी सख्त सज़ा बताई गई है। फिर उसके बाद है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि हर मुसव्विर जहन्नम में जाएगा, यानी जितने भी पिक्चर ड्रॉ करने वाले हैं सब जहन्नम में जाएँगे। उसकी बनाई हुई हर तस्वीर के बदले एक जान बनाई जाएगी, जिसके ज़रिए उस आर्टिस्ट से कहा जाएगा कि उसको जहन्नम में अज़ाब दिया जाएगा। नहीं, कहा नहीं जाएगा, उसको जहन्नम में अज़ाब दिया जाएगा, यानी हर जो उसने क्रिएशन बनाया हो, ठीक है? एक और रिवायत है, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिस शख्स ने दुनिया में कोई तस्वीर बनाई, पिक्चर ड्रॉ की, उसे क़यामत के दिन इस बात का यानी अकाउंटेबल मुकल्लफ़ बनाया जाएगा कि वो उस तस्वीर में रूह फूँके। वो तो कर तो नहीं पाएगा मगर वो उसमें रूह नहीं फूँक सकेगा। और एक और रिवायत में हज़रत अली कहते हैं कि क्या मैं अच्छा, ये जो रिवायत है ना, ये हम लोग हमेशा बयान कराते हैं उन लोगों के लिए जो कब्रों की ज़ियारत करते हैं, कब्रों की पूजा करते हैं, यानी उस पे जाते हैं। तो उनसे कहा जाता है, उनसे ये हज़रत अली का ये फरमान इतना ज़बरदस्त है, उसमें उन्होंने क्या कहा, क्या मैं तुम्हें उस काम पर ना भेजूँ जिस पर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था? वो ये है
کی تصویر کو مٹاؤ، یعنی جہاں بھی اسکلپچر پیچھے دکھے اس کو مٹا دو، اور کسی جو بلند قبر ہے اس کو زمین کے برابر کیے بغیر نہ چھوڑنا، یعنی کہ کوئی بھی اگر تم قبر دیکھو اونچی ہے، یعنی پلاسٹر ہے جس طریقے اس کو فوراً اس کو زمین کے برابر جتنا پرمیٹڈ اتنا ہی رکھو، تاکہ اس پہ لوگ جا کے قبر پہ کوئی ایسی چیزیں نہ کریں۔ تو الحمدللہ امید ہے ساری چیزیں اس میں کور ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ چیپٹر نمبر 62 سے کاشف کور کرے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسامہ کا ٹاپک حد سے زیادہ امپورٹنٹ تھا، اور اس میں ایک بات تھی دھیان دینے والی تھی کہ حسن الظن، اور کچھ اگر ہو گیا ہے تو اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کرنا۔ اس انسان کا یہ گمان رکھنا کہ وہ اگر کوئی ایکس وائی زیڈ آپشن لے لیتا تو پی کیو آر جیسی چیزیں اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اگزامپل کے طور پہ کہ کوئی کسی راستے سے جا رہا تھا، اس کو ٹھوکر لگ گئی یا چوٹ لگ گئی اور گر گیا، کہ ارے یار دوسری طرف سے گھوم کے گئے ہوتے تو نہیں ہوتا، یا یہ کر لیتے تو نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کا کسی چیز پہ کوئی بس نہیں ہے۔ ڈیوائن ڈگری کو انسان جو ہے نا ڈاؤٹ کر گیا اور اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا، کتنی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ تو اپنے منہ سے کوئی چیز نکالنے سے پہلے آپ کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ کندھے پہ جو فرشتے بیٹھے ہیں نوٹ کر رہے ہیں۔ اگلی چیز جو ہے، جو چیپٹر نمبر 62 پہ پیج نمبر 198 پہ ہے، کہ فریکوینٹلی جو لوگ قسمیں کھاتے ہیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نمبر 5 ورس نمبر 89، کین پروٹیکٹ یور اوتھس، کی جو قسمیں انسان کھاتا ہے اس کی وہ حفاظت کرے۔ ٹھیک ہے، اور ایک حدیث آگے دی ہوئی ہے کہ ایک سیلر جو ہے اس کے پاس کوئی سامان ہے تو اپنا سامان بیچنے کے لیے لوگوں کو پرسویڈ کرنے کے لیے کہ اس کا سامان خرید لیں، وہ قسم کھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ٹھیک ہے، اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا سامان میں کوئی فالٹ رہا ہو اور صرف بیچنے کی نیت سے جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سامان کو بیچ دیا۔ تو اس میں بہت ہی انٹینس جو ہے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات ہی نہیں کریں گے، ان کے اوپر دیکھیں گے ہی نہ، اپنی کوئی رحمت ملے گا کچھ بھی نہیں، مطلب وہ سمجھ لو آلریڈی ڈومڈ ہوئے لوگ ہیں اس طریقے کے۔ ٹھیک ہے، اور سیویئر ٹورمنٹ ہوگا۔ ٹھیک، کون ہے؟ اڈلٹریئر ہے۔ ٹھیک ہے، گرے اڈلٹریئر مطلب ایک ضعیف انسان جو مطلب عمر میں اپنے آگے جا چکا، بڑھا گیا، لیکن وہ اڈلٹری کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، گھمنڈی ہے، ضرورت مند ہے لیکن اس کے اندر گھمنڈ ہے۔ ٹھیک، اور تیسرا وہ انسان جو اپنا سامان بیچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ سیویئر ٹورمنٹ کی جو بات لکھی گئی ہے، اس پہ ایک سیکنڈ کا صرف اتنا سوچے کہ اگر کوئی کیا کہتے ہیں کہ ہم یا اسامہ یا سم تھنگ گروپ میں جتنے بھی لوگ ہیں کہ یار بڑی خطرناک پنشمنٹ تھی، تو سمجھے گا۔ ابھی آپ کے ابا بولیں گے کہ یار بڑی خطرناک پنشمنٹ تھی، تو سمجھ میں آئے گا اچھا اس کی انٹینسٹی بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، اب ان کے ابا بولیں گے تو بولے گا ہاں یار مطلب لگ رہا کچھ بڑی بات رہی ہوگی۔ یہاں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیویئر ٹورمنٹ دے گا، تو اتنا انسان کمپریہنڈ نہیں کر سکتا کہ کس قسم کا عذاب اس کو پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا اپنے اسکیل پہ اس چیز کو رکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان سب چیزوں سے انسان بچے۔ ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ the best of my ummah is my generation and then those who follow and then those who follow۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اس حدیث میں ہے کہ جو سب سے بہترین جو ہے اللہ کے رسول کی جو امت کے جو سب سے بہترین لوگ ہیں وہ ان کی جنریشن کے، جن کو ہم لوگ سلف صالحین بھی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی جنریشن کے بعد پھر خلیفہ لوگ ہیں، پھر کیا کہتے ہیں تابعین لوگ ہیں، پھر تمام تابعین ہیں، نہیں ایک پھر کریکشن ہے یہاں پر، ایک کریکشن ہے یہاں پر، جو سب سے بہترین جنریشن صحابہ کرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر انہی کی اسی جنریشن میں ہے۔ خلیفہ راشدین اسی میں آ جاتے ہیں۔ ہاں خلیفہ راشدین ہاں اسی تو میں آ جاتے اسی ہیں، میں بولا، خلیفہ ہاں تو راشدین۔ اس کو اچھا ایک ساتھ بولا ہے۔ اوکے، کلیئر نہیں بولے، ٹھیک ٹھیک۔ ہاں تو پہلے بھائی صحابہ اور خلیفہ، صحابہ ہی خلیفہ، اس کے بعد پھر تابعین، پھر تبع تابعین کی جو ہے جنریشن آئی، وہ بہترین وہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حدیث کنٹینیو ہو رہی ہے کہ عمران said I don't know if he mentioned after his generation two successive generation afterwards or three, then there will become a generation who will be ready to witness without being requested to do so, and also they will be treacherous and untrustworthy. They will be take oaths for vowing but never fulfill them. Obesity will be seen in them. ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے، یہ تو بات ہو گئی کہ جو 3 جنریشن جو جس کی سب سے بہترین تھی وہ صحابہ لوگ کی، پھر تابعین، تبع تابعین کی۔ ٹھیک، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آگے کی جنریشن میں کچھ اس قسم کے لوگ آئیں گے جو جھوٹا، مکاری، دھوکا،
کسی سے وعدہ خلافی کرنا، سب چیزیں عام ہوں گی، اور اوبیسٹی جو ہے، موٹاپا جو ہے وہ بہت عام ہوگا۔ ابھی کی ڈیٹ میں انسان دیکھ لے تو 20 22 25 26 سال کا لڑکا بھی پیٹ نکال کر کے آپ کو مل جائے گا، اور تھوڑا ضعیف میں چلے جائیں، ایجڈ لوگ ہیں تو آئی تھنک کہ 80% پاپولیشن جو پیٹ نکال کر کے انسان کو ملے گی۔ تو اور لوگ وعدہ خلافی بہت آسانی سے کر رہے ہیں، جھوٹ بولنا بالکل عام ہے۔ یہ جنریشن جو ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ اس جنریشن کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ the best of mankind is my generation, then those who come immediately after them, then those who come after them. Thereafter will come a people whose witness will go ahead of their oaths, and then مطلب وہی سیم حدیث جو ہے لیکن تھوڑا دوسرے ورڈنگ میں اس کو لکھا گیا ہے، ٹھیک۔ And in our childhood we were beaten by our elders to stand firm on witness and covenants. یہ بتا رہے ہیں کہ جو صحابہ ہیں کہہ رہے کہ ہمارے وقت میں، ہمارے بچپنے میں ہمیں ہمارے جو بڑے تھے وہ مارتے تھے کہ کیا کہتے ہیں، جو بھی چیز تم وٹنس کرو اس کے اوپر مضبوطی سے ٹکے رہو، کہ اگر ہم کوئی چیز غلط ہوتے دیکھ رہے تو اپنی بات سے پلٹی نہ ماریں، دھوکہ دھڑی والا کام نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے اپنی جو قسم ہے اس چیز کی، اس کی حفاظت کرنا، اور ڈیکلیریشن دیٹ بائی سویئرنگ دا گڈس اور سولڈ آؤٹ بٹ ڈیپرائیوڈ آف بلیسنگ، کہ بھائی جھوٹ بول کر کے تم اپنا سامان تو بیچ دیے، تم کو وہاں تو دکھ گیا کہ ہاں میرا سامان بک گیا، میرے پاس پیسہ آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ باہر ہوا، بلیسنگ نہیں ملی اس کو۔ تھریٹ آف سیویئر پنشمنٹ، جو اس طریقے کا کام کرے گا اس کو شدید زبردست قسم کا عذاب ملے گا۔ وارننگ کمیٹنگ سن فار اسمال ریزن اور نو ریزن انکریزز the degree of sin، کہنے کا مطلب انسان کہہ رہے یار یہ تو چھوٹی سی چیز کے لیے کیا ہوا تھا، نہیں، گناہ گناہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ سینشر فار دوز ہو سویئر بائی themselves without being asked to swear، کیونکہ اپنے آپ ارے یار قسم کھا کے بولنے میں زبردستی کا، جو بہت کامن ہے آج کے ٹائم میں، لوگ اس چیز کو ہلکے میں لیتے ہیں، اس طرح لوگ گالی بکتے ہیں، اسی طرح لوگوں کی ہیبٹ ہو گئی بس رینڈملی قسم بھی کھاتے رہتے ہیں۔ The prophets praise for the first 3 and 4 generation in his prophecy what would happen after them، کہ اللہ کے رسول اور ان کے بعد کی 3 4 جنریشن جو سب سے بہترین ہے، اور اس کے بعد کی جو پروفیسی کی جو کس طریقے کے خراب لوگ آئیں گے۔ they would be bear witness without being asked to، ٹھیک۔ predecessors of the pious Muslim used to beat their children for needlessly bearing witness by Allah's name or by the covenant of Allah، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے اندر ان کے بڑوں کے تھرو ڈالا گیا۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا چیپٹر نمبر 63، the protection of Allah's covenant and protection of the prophet's covenant and fulfill the covenant of Allah، ٹھیک ہے، by the pledge for Islam when you have covenanted and break not the oaths after you have confirmed them, and indeed you have appointed Allah your surety, verily Allah knows what you do، کہ اگر ایک بار ایمان لے آیا، ایک بار انسان کہہ دیا ہے کہ ہاں ہم حق پہ ہیں، ایک بار اس نے کہہ دیا ہے کہ ہاں ہم صحیح کا ساتھ دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، نہیں کریں گے، تو پلٹی مارنے والا کام نہیں کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، جو اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا، انسان کو اس کے اکارڈنگ ابائڈ ہو کر کے چلنا، اور یہ میری بات نہیں ہے، جس کو بھی ڈاؤٹ ہے قرآن کی سورہ نمبر 16 اور ورس نمبر 91 کو بہت آرام سے اٹھا کر کے پڑھ سکتا ہے، اس کو پتہ چل جائے گا پورا ڈیٹیل۔ بریدہ نریٹڈ کہ یہ ایک تھوڑا لمبی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ when Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam deputed anyone as a leader of an army troop or expedition, he admonished him to fear Allah and be good to the Muslim with him. He used to say, start fighting a war with the name of Allah and the cause of Allah, and fight those who believe in Allah. You fight and do not take unduly Fight those in for disbelief in Allah۔ کاشف تم نے belief بول دیا تھا غلطی سے۔ disbelief، ارے یار موبائل میں دیکھ رہے ہیں نا، ہاں، disbelieve in Allah. You fight and do not take unduly from the booty, nor break any treaty, nor mutilate the dead bodies, nor kill the children۔ کہ جب کبھی بھی اللہ کے رسول کسی کو لڑائی کے لیے کسی جگہ پہ بھیجتے تھے تو اس کو بولتے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ضرور رکھنا، لڑائی بھی چالو کرنا تو اللہ کے نام سے رکھنا، پورے ٹائم انسان گاڈ کانشیس رہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، اور یہ بھی بتایا کہ بھائی انجسٹلی کسی کی چیزوں کو چھیننا نہیں ہے، کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا، نہ ہے ڈیڈ باڈی کو میوٹیلیٹ کرنا ہے، نہ ہی بچوں کو مارنا ہے، یہ ساری چیزوں کو ان کو ایڈوانس میں ہر ایک چیز سمجھا کر کے بھیجتے تھے۔ When you meet your enemies who are polytheists, invite them to the 3 alternatives. If they respond to any of these positively, accept them at their words and do not continue the war anymore۔ یہ جو polytheist ہیں، آئیڈل ورشپرز، اگر جب ان سے لڑائی میں ملو تو انہیں 3 کنڈیشن کے 3 الٹرنیٹیو کے لیے انوائٹ کرو، اور کسی بھی ایک پہ اگر راضی ہوتے ہیں تو ان کے ورڈ کو مان لو اور
लड़ाई कंटिन्यू मत करना, ठीक है। इन पहला चीज जो है कि उनको दीन की दावत दो। इफ दे अग्री टू एक्सेप्ट आस्क देम टू लीव देयर होम्स एंड माइग्रेट टू द लैंड्स ऑफ मुहाजिरीन, ठीक है, कि अगर दीन की दावत उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उन्हें इनवाइट करे कि जो जिस जगह पर रहते हैं उस जगह से छोड़ करके वो मुहाजिरीन जो है सहाबा लोग उनके पास आ जाए। Tell them that after their migration they shall be entitled to get all the privileges and obligations of मुहाजिरीन, कि अगर वो जब माइग्रेट कर करके सहाबा मुहाजिरीन के पास आ जाएंगे तो जो भी प्रिविलेज इन लोगों को मिलता है उन्हें भी सेम मिलेगा, ठीक है। If they refuse to migrate, then make it clear that they will have a status of Bedouin Muslim and shall be subjected to the commands of Allah like other Muslim, but they shall not get any share from the booty or returns of the war unless they fight on the Muslims side। ये pretty self-explanatory बात है, ठीक। If they do not confess Islam, impose jizya, a tax of protection taken from the non-Muslim citizen in the Islamic State, on them, and if they comply with, then restrain your hands from them. But if they refuse to pay jizya, then seeks Allah's help and fight them। कि अगर वो दीन की दावत एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है जिसको कहते थे जिजिया, जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। अगर वो जिजिया देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर उनसे लड़ाई नहीं करना है। अगर वो जिजिया नहीं देते हैं तो फिर अल्लाह के नाम से अल्लाह से मदद लेते फिर उनसे लड़ाई करना है। When you lay siege to a fort and the besieged appeal to you for the protection in the name of Allah and Prophet, do not accord them the guarantee of Allah and His Prophet, but give them the guarantee on behalf of yourself and the behalf of your companions। कि अगर किसी मीटिंग के किसी लड़ाई के दरमियान किसी फोर्स पे जब फोर्ट पे लोगों ने कब्जा कर लिया और उसके अंदर जो लोग हैं उन लोगों ने कहा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे जो है आप हमें प्रोटेक्शन दे दीजिए, तो वो मना किया गया है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे प्रोटेक्शन नहीं देंगे, वो अपने बिहाफ पे उन्हें गारंटी देंगे, ठीक है। फॉर इट इज लेसर सिन दैट द सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय योर कंपेनियंस इज disregarded than the security granted them in the name of Allah and His Prophet। ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल किसी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेंगे तो फिर उसमें कोई डिग्रेडेशन का कोई चांस नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उन्हें अपने क्या कहते हैं अपनी तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है। ये पेज नंबर जो है 203 है, ठीक। When you besiege a fort and besieged want to let them out in accordance with Allah's command, do not let them out come out in accordance with His command, but do so at your own command, for you do not know whether or not you will be able to carry out Allah's behest with regard to them। ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है। अब पॉइंट जो है हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा डिस्कस कर ले कि डिफरेंस बिटवीन द प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम्स। ये ऑब्वियस सी बात है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के प्रोटेक्शन और बाकी मुस्लिम्स के प्रोटेक्शन में बहुत फर्क है। डायरेक्शन टू चूज द लेस डेंजरस अल्टरनेटिव, कि हमेशा जो है जो कम खतरनाक रास्ता है, जो कम मुश्किल रास्ता है, उसको चूज करें। द प्रॉफिट्स कमांड फाइट विद द नेम ऑफ अल्लाह एंड द वे ऑफ अल्लाह, कि भाई अल्लाह के लिए और अल्लाह के राह में जो है लड़ाई करना। प्रॉफिट्स कमांड फाइट अगेंस्ट दोज हु डिसबिलीव, कि जो भाई ऑब्वियसली डिसबिलीव करते हैं, काफिर है, उनसे करेगा। प्रॉफिट्स कमांड किसी लड़ाई के दरमियान जो अल्लाह ताला से मदद मांगना। कमांड ऑफ अल्लाह दैट ऑफ उलेमा स्कॉलर्स, की भाई बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है कि एक अल्लाह ताला का कमांड एक उलेमा लोग का है। That the companion, if necessary, would make a judgment without knowing if it would agree with Allah's judgment or not, कि जरूरत पड़ने पे जो है जो कंपेनियन यानी सहाबा लोग तो वो कोई डिसीजन ले सकते थे, भले उन्हें इस बात का पता ना हो कि क्या वो अल्लाह ताला के जजमेंट के साथ अग्री होगा या नहीं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम वो आवर ऑफ द नीड है। टू स्वेयर एंड टेक बाइंडिंग अपॉन द अल्लाह, पेज नंबर 204। इट इज नरेटेड फ्रॉम जुंदुब, ठीक है, कि अल्लाह के रसूल ने कहा अ मैन सेड बाय अल्लाह वुड नॉट फॉरगिव सच एंड सच पर्सन। ये थोड़ा सा इसको बस आसानी में इतना समझा देते हैं कि एक आदमी जो था उसने किसी दूसरे शख्स को कहा कि ये इतना ज्यादा खराब है कि अल्लाह ताला तो इसको कभी माफी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस पे जो अल्लाह ताला कहा कि ये मतलब कौन है जिसने अल्लाह की कसम खा करके उसके जो कि अल्लाह ताला रहमान और रहीम द ग्रेट पार्टनर है, उसने अपने दूसरे बंदे को अल्लाह ताला की रहमत से मायूस कर दिया, ठीक है। तो इसका हुआ क्या कि जो ये आदमी जो ये कह रहा था, ये आदमी अच्छा था, नमाजी परहेजगार बढ़िया आदमी था, और जो दूसरा वाला था वो ये सब नहीं काम करता था। तो अल्लाह ताला ने जो नमाजी और बढ़िया आदमी था जो ये बात बोला कि अल्लाह ताला तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, उसके सारे अमाल को रद्द कर दिया, और जो ये सब काम नहीं, जो रोजा नमाज ये सब काम नहीं करता था, उसको इन रिटर्न में माफ कर दिया। तो कितनी ज्यादा खतरनाक चीज है कि कोई भी मुसलमान अपने किसी भी दूसरे मुसलमान को अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं कर सकता, ठीक है, कि अल्लाह ताला के नाम पे तुम कसम खा करके फतवा देते फिरो कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। According to another hadith from Abu Huraira, ठीक है,
his one statement destroyed his life in the world. And अब ये कितनी इंटेंस बात है कि वो बंदा सारा काम करता था, रोजा नमाज सब परहेजगारी अच्छे से करे, लेकिन उसका एक सेंटेंस जो है उसकी दुनिया भी खराब कर दिया और उसकी आखिरत भी बर्बाद हो गई. इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेकिंग एन ओथ बाइंडिंग ऑन अल्लाह, भाई कि तुम अल्लाह के नाम से कसम खा करके फिर अपने मन से बात बोल दे रहे हो. हेल फायर इज क्लोजर टू अस देन द लेस ऑफ आवर शूज. उस बंदे ने इतनी बड़ी बात बोल दी और उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका ये जो स्टेटमेंट है उसको दोजख कितने करीब ले जाएगा. तो ये चीज़ जो इसके पहले भी सेशन में हम लोग कवर किए थे कि जो जन्नत और दोजख जो है ना वो इंसान के शूलेस के जितने करीब रहती है हमेशा. ठीक है. In the hadith, it is described that the man sometimes utter a sentence and unintentionally, but consequences of what that are grave. कि ये चीज़ कुरान में भी आई हुई है कि इंसान जो है वो कभी-कभी कुछ ऐसी बात बोल देता है जो उसके नज़र में कुछ नहीं होती, लेकिन अल्लाह के नज़र में इतनी इंटेंस बात है, इतनी सीवियर है कि उसका सारा अमाल जो है वहाँ रद्द हो गया, उसको यहाँ कुछ पता ही नहीं. Sometimes a man gets forgives from all his evil deed because of a most detested matter to him. अब ये भी ऊपर हम लोग को मिसाल मिल गई कि भाई वो इंसान ऐसी बात बोला और उसके रिटर्न में जो दूसरा वाला गलत इंसान था उसकी सारी गलती जो गुनाहें थी वो माफ हो गई. उसके बाद मेरा 207 है ना थी. नहीं, तुम्हारा यहीं तक है, 205 तक है. अच्छा, इंशाल्लाह ठीक. यहाँ से जासिम कवर चलो करेंगे. ठीक. बारकल्लाह फीक, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. जासिम, कहाँ गया जासिम? मीटिंग में तो है. पता नहीं, एक मिनट चेक कर. एक मिनट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अब आ रही है आवाज? जी. ठीक, कंटिन्यू अस्सलाम करें से तुम्हारा. जी, जो अगला चैप्टर है वो हमारा चैप्टर नंबर 65 है, इंटरसेशन ऑफ अल्लाह. मतलब इंटरसेशन का मतलब किसी के बिहाफ पे बोलना. एक मिनट में पेज निकाल. जी, अच्छा. अब ये जाबिर बिन मुहिम ने बोला कि एक नोमैडिक अरब था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उनसे पूछा कि ए अल्लाह के नबी, यहाँ लोग तबाह हो रहे हैं, उनके बच्चे भूखे हैं और उनकी जो पैसे वगैरह हैं तो वो गायब हो रहे हैं. मतलब कि उनकी जो उनके फसलें वगैरह थी या उनके जो जानवर वगैरह थे वो मतलब गायब हो रहे थे, उनको पानी की ज़रूरत थी. तो उस बंदे ने बोला कि ए नबी, हम लोग तेरे अल्लाह के बिहाफ़ में तुझसे पूछते हैं कि तू अल्लाह को बोल कि इधर बारिश आ जाए. जिसकी वज़ह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्पॉन्ड किया कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. जो वो कंटिन्यू करते रही बोलना और उसके थोड़ी देर बाद ये बारिश इधर आ गई. और इसके बाद जो बाकी कंपेनियन थे या सहाबी लोग थे उनकी शक्ल पे जो इफ़ेक्ट्स थे, उसके बाद उस बंदे ने बोला, वाओ टू यू, डू यू नो हू अल्लाह इज़? तो उसने पूछा कि आपसे हम लोग वाव करते और आपको पूछते कि नबी करीम कि अल्लाह ताला कौन है? तो नहीं, यहाँ उसने करेक्शन बोला है, ही देन सेड. यहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहा, वो टू यू, डू यू नो हु अल्लाह इज़. यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये बात कह रहे हैं. ओके, ओके. तो इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि क्या तुम जानते हो कि अल्लाह कौन है? अल्लाह हम लोगों से बहुत दूर, मतलब बहुत बड़ा है. अ, अल्लाह के बिहाफ़ पे कोई नहीं बोल सकता किसी के पहले. और ये अबू दाऊद का है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, पॉइंट है वो है, द प्रॉफिट्स डिसअप्रूवल एंड रिब्यूक ऑन सेइंग वी सीक इंटरसेशन ऑफ अल्लाह अपॉन यू. अब जो प्रॉफिट का डिसअप्रूवल था कि प्रॉफिट ने इस पे मना किया था या नहीं एग्री किया कि हमें अल्लाह के बिहाफ़ पे किसी से नहीं बोलना चाहिए. The change in the Prophet ﷺ from this statement was clear enough to be seen on the faces of companions ﷺ. अब जो नबी करीम ﷺ ने इसमें बोला वो जो सहाबी लोग थे उनकी शक्ल पे क्लियर इनफ था कि उनको समझ आ गई थी कि नबी करीम ﷺ ने क्या बोला था. अब जो इसका अगला पॉइंट है, द प्रॉफिट ﷺ डिड नॉट डिसएग्री बाय द रिक्वेस्ट फॉर हिज इंटरसेशन बिफोर अल्लाह. जब उस आदमी ने नबी करीम ﷺ से बोला कि आप हमारे अल्लाह के बिहाफ में हमारे बोले, तो नबी करीम ﷺ ने मना नहीं किया और रिक्वेस्ट कर दिया और आगे से फिर उनकी बात पे प्रूफ किया. अब जो सुबह और इसमें हमें सुभान अल्लाह का मीनिंग पता चलता है कि जब जो बंदा सुभान अल्लाह
بولے گا 15 دفعہ تو وہ اللہ شیورلی اس کی بات سنے گا. The Muslims asked the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to pray for rain. اب جو مسلمان لوگ تھے انہوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ ہم لوگ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ وہ کیا نام ہے عبادت کرے کہ بارش آ جائے, ہم اللہ سے بولیں کہ بارش ادھر آ جائے. Literally to declare that Allah is far above his creatures and totally free from any impurity, infection or need. کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے بہت, ہم لوگ تو پھر بھی بہت سارے گناہ کرتے تھے, لیکن اللہ سب سے پاک اور بہت بڑا نہایت ہے. اور جو اس کے کریچرز ہیں, یا مطلب کہہ لیں اس کے کریچرز ہیں, وہ ان ساری چیزوں سے دور نہیں, ان ساری چیزوں پہ عمل کر جو کیا نام ہے اللہ تعالیٰ نے بنا فرمایا. جزاک اللہ. بارک اللہ فیک, بہت اچھا بولا تم نے. ایک بس کریکشن ہے 4 پوائنٹ میں, یہاں پر سبحان اللہ جو 15 ہے نا, یہ 15 بار اس کو بولنے کو نہیں کہا, وہ اصل میں نیچے 15 ہے نا, اس کا فٹ نوٹ تھا, وہ لکھا ہوا تھا. چلو بہت اچھا لگا, بہت اچھا بولا تم نے. انشاءاللہ نیکسٹ جو آتے ہیں ہنی انشاءاللہ 2010 سے 213 تک. ہیلو, آئی تھنک شاید پہلے ادیب کا ہے. میرا ہے. ہاں تمہارا, سوری ادیب بھائی نے پہلے. ہنی تم پہلے بول دو کیونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. وہی کہہ رہا ہوں. پہلے ہنی تم بول دو. بسم اللہ. نہیں تو نہیں, آگے ہو جائے گا, 2 پیج ہے نا, ادیب بول لو, اس لیے کہ ابھی ٹائم ہے, نہیں تو پھر نا وہ ہو جائے گا. چلو ٹھیک. سیریس, چلو ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میرا چیپٹر 66 ہے. ایک منٹ پی ڈی ایف جی. تو اس میں بتایا گیا اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کی حفاظت کے بارے میں فرمانا اور شرک کے راستوں کو بند کرنا. تو حضرت عبداللہ بن رضی اللہ نے نریٹ کیا ہے کہ میں بانو عامر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا آپ ہمارے سردار ہیں. آپ نے فرمایا سردار تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. پھر ہم نے کہا آپ مقام و مرتبہ میں ہم سب سے فضل اور بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اے بندو تم وہی بولو جو تم کہنا چاہتے ہو, کہیں شیطان تمہیں بہکاتا نہ ہو. پھر ایک اور آیت ہے انس رضی اللہ کی, وہ نریٹ کرتے ہیں اے اللہ کے رسول اور اے اللہ کے رسول اور ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے, آپ نے فرمایا اے لوگوں تم وہی باتیں کرو جو تم کرنا ہو, کہیں شیطان تمہیں بہکایا نہ دے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور ان کے رسول ہوں. میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے اس مرتب اور مقام سے بڑا کہو جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. حدیث کو امام نسائی نے اچھے سمری راوتی کہا. پوائنٹس ہیں. امپورٹنٹ پوائنٹس میں ہے کہ وارننگ پیپل اگینسٹ ایگزیجریشن. The second point, what the one should say if it is said to him, you are our master. اگر کوئی بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو that you are master, تو ان کا ریپلائی جو ہے آیت میں بتایا ہوں. The third point, third statement ہے do not let Satan get you carried away. So they only told the truth. تم صحیح بولو, مطلب غلط نہ بولے جسے شیطان تمہیں بتائے. یہ چوتھا پوائنٹ ہے, اسٹیٹمنٹ ہے پروفٹ کا I do not like you to raise me above my status. کہ تم مجھے اتنا ہی مرتبہ دو جتنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس سے زیادہ مرتبہ نہ دو. یہی تک ہے کہ اس کے آگے ہنی بھائی کا ہے. اللہ خیر. ہیلو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو چیپٹر 67 میں دیا ہوا ہے کہ جیسے قیامت کے دن, جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ساری کریشن سب کچھ اللہ تعالیٰ ڈسٹرائے کر دیں گے. تو یہاں پہ اسی چیز کے بارے میں دیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارتھ کو اپنے ہاتھ سے, رائٹ ہینڈ سے, اور ساری ہیون کو سب اپنے ہاتھ سے اپنے رائٹ ہینڈ میں لیں گے اور کہیں گے کہ کہاں گئے وہ سارے لوگ جو گھمنڈ کرتے تھے, وہ لوگ جو ایروگینٹ تھے. پھر اللہ تعالیٰ مطلب اپنی شان کو بتائیں گے کہ جو بھی لوگ دنیا میں اتنا زیادہ گھمنڈ کرتے تھے, وہ سارے لوگ جو بھی ان کی مطلب گناہ تھی, پرابلم تھی, وہ کہاں ہیں آج کی ڈیٹ میں, آئیں تو سامنے آئیں. یہ چیز اللہ تعالیٰ اس دن کہیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہاں یہاں پہ اس چیز کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کہ سائز اور باقی سارے جو کریشن وہ کتنی زیادہ ہیوج ہے. اب جیسے اگر ہم لوگ اس معمولی سے ارتھ کی بات کیا جائے تو جیسے ارتھ ہے, ارتھ پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں, آج تک کبھی کوئی بھی ارتھ کے باہر نہیں گیا ہوگا, کامن نہیں ہے ہم لوگ کے لیے. لیکن ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ پہ جانے کے لیے کافی زیادہ ٹائم اور بہت زیادہ اس میں انرجی لگتی ہے. آج تک سائنٹسٹ لوگ پورا جو بھی آبزرویبل یونیورس ہے اس کو ہی خالی ڈھنگ سے آبزرو نہیں کر پائے ہیں. اور اسپیس میں جو ڈسٹینس میجر کرنے کا جو وہ ہے پیرامیٹر, اس کو کہا جاتا ہے لائٹ اسپیڈ, لائٹ ایئرس. تو لائٹ کتنی دیر میں ایک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ ٹریول کرتی ہے, اس کے بیسس پہ کہا گیا ہے لائٹ اسپیڈ. تو جو لائٹ کی اسپیڈ ہے وہ لیکھ میں سم تھنگ کچھ ہوتی ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکھ کلو میٹر پر آور سم تھنگ کچھ. تو جو اسپیس میں جو چیزیں ہیں جیسے ارتھ سے لے کے مون تک, مون سے لے کے پلوٹو تک, اور جتنے بھی سارے پلانٹ ہیں ان سب کی سائز اور ڈسٹینس بہت 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 زیادہ ہے. اب جیسا کہ آپ کو پہلے سے پتا ہوگا کہ ہر آسمان, جیسے پہلا آسمان ہے, پھر دوسرا آسمان ہے, پھر تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹواں, ساتواں, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے, کرسی کے بعد پانی ہے, پانی کے بعد عرش ہے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو سائز ہے وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک حدیث میں کہ جو پہلا ہیون ہے, یعنی کہ جس ارتھ پہ بھی ہم لوگ رہ رہے ہیں, جو پہلا ایک آسمان کریکشن ہے, ہے, ایک تم نے ابھی بولا نا اللہ تعالیٰ کا سائز بتایا گیا ہے, یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا ہے, اس کو تھوڑا کریکٹ کر لو. کریشن کی جو سائز ہے ساری ہاں الگ الگ, کریشن کی مطلب سائز, کتنی ہاں ہیوج ہے. ہاں, اب صحیح. کریشن کی سائز, نوز باللہ, اللہ تعالیٰ کی سائز نہیں. تو جو کریشن کی سائز ہے وہ یہاں پہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ کتنی زیادہ ہیوج ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے ابو سعد کی ویڈیو بھی دیکھا تو اس میں بھی اسی چیز کو ایکسپلین کیا گیا تھا کہ جو پہلا آسمان ہے اس سے دوسرے آسمان کا جو ڈسٹینس ہے وہ 500 ایئرس بتایا گیا ہے. اب 500 ایئرس, اب 500 ایئرس, اب ایسا تو ہے نہیں کہ وہ کس اسپیڈ میں بتایا گیا, یہ تو کلیئر ہے نہیں. لائٹ کی اسپیڈ ہم لوگ انسانوں کے حساب سے اب تک کی سب سے ٹاپ کی اسپیڈ ہے کہ لائٹ کی اسپیڈ ہے. بٹ ہو سکتا ہے کہ لائٹ سے بھی زیادہ فاسٹ کوئی چیز ہو, جیسے جبریل علیہ السلام کی اسپیڈ نہ جانے کیا ہوگی, واللہ عالم, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو جو سائز ہے وہ کتنی زیادہ ہیوج اور کتنی زیادہ میسیو ہے, یہ انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ اس کا چھوٹا سا ایگزامپل لینا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریے گا ہاؤ بگ از دا یونیورس, آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا کہ یونیورس کتنا بڑا ہے. اب یہاں پہ جو ہم لوگ کے لیے سیکھنے والی اور سمجھنے والی جو مین لیسن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن, قیامت کے دن, جتنی بھی کریشن ہے جو ہے سب کچھ اپنی مٹھی میں لے لیں گے, رائٹ ہینڈ میں. اب یہاں پہ مٹھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انسان کی طرح 5 انگلی ہے, ایسے گول سا ہاتھ ہے, ایسا ہے, یہ سب کچھ نہیں, نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. ہم لوگ انسانوں کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے, اور نہ ہی ہم لوگ یہ گیس کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے. یہ ہم لوگ کو یہ چیز کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے. تو بس حدیث میں اتنا ہی دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رائٹ ہینڈ میں ساری کریشن کو, ارتھ کو اور ساری ہیون کو لے لیں گے. اب یہاں پہ ایک جوئش ربی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی ایک انگلی میں ارتھ, ایک انگلی میں ہیون اور دوسری انگلی میں واٹر, اور پھر ایک میں ارتھ اور فنگر اور ایسے سارے چیزوں کو, ٹریز سب کو لیں گے اور اس کو اپنے ہاتھ میں مٹھی میں بند کر کے بولیں گے کہ کہاں گئے وہ لوگ جو کمنٹ کرتے تھے, جو ٹیرنٹ تھے, آئی ایم دا کنگ, آئی ایم, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بولیں گے اپنے سے, خود اللہ تعالیٰ بولیں گے اور خود ہی رسپونڈ کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس دن کوئی رہے گا ہی نہیں جو رسپانس کرے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اس دن رہیں گے. اور اس کے بعد نیچے بھی اسی حدیث کے بارے میں دیا ہوا ہے, الگ الگ ریفرنس ہیں, آئی ایم دا کنگ, آئی ایم اللہ. پھر اس کے بعد نیچے بھی اسی چیز کے بارے میں دیا ہوا ہے. پھر جو سائز ہے, جو بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو 7 ہیونس کی جو سائز ہے وہ 7 ہرمس کے برابر ہے, جس کو مولڈ کر کے ایک وارئر کی شیلڈ پہ اگر لگا دیا جائے تو جتنا چھوٹا, جتنا اسمال وہ رہے گا, اتنا کمپیئر کرا گیا ہے کرسی سے. اب کرسی کا مطلب اللہ تعالیٰ کا لٹرلی ایک فٹ اسٹول ہے. فٹ اسٹول مطلب جیسے آپ کسی چیز پہ پیر ٹیکنے کے لیے جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں عام طور پہ وہ. اب جس اللہ تعالیٰ کی جب فٹ اسٹول اتنا زیادہ ہیوج اور اتنا زیادہ گریٹ اور اتنا زیادہ عظیم ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا زیادہ ہوگا اور خود اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ عظیم ہے, یہ انسان امیجن نہیں کر سکتا. اور اس کے نیچے بھی یہاں پہ وہی 500 ایئرس والی حدیث کے بارے میں دیا ہوا ہے کہ فرسٹ ہیون سے لے کے سیکنڈ ہیون کا جو ڈسٹینس ہے وہ 500 ایئرس ہے, سیکنڈ ہیون سے لے کے تھرڈ ہیون تک کا جو ڈسٹینس ہے وہ 500 ایئرس ہے. اور ایک ہیون کی سائز دوسری ہیون کے کمپیریزن میں, جیسے آپ ایک ڈیزرٹ میں ایک رنگ کو پھینک دیں اس کے برابر ہے, جیسے رنگ ان ڈیزرٹ. عبد الصمد, آپ ایک ایسے ایک تم نے روایت پہلے پڑھی ابن عباس کی جو ہے, the 7 heavens and the earth will be as small in Allah's hand, یہ والی بہت امپورٹنٹ روایت ہے, اس کو پڑھ دوں. اس سے پہلے ہے کہاں کیا ابن ہے, عباس کی, ابن عباس کی. یہ پیج نمبر 212 پہ, 212 پہ سیکنڈ. ہاں. تو جیسا یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ دی ہوئی ہے, تو انہوں نے
جو 7 ہیون کی جو سائز اور 7 ارتھ ہے وہ اتنی زیادہ اسمال رہے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے کے مسٹرڈ کہاں گیا جیسے مسٹرڈ آئل کی جو سیڈ ہوتی ہے، جو چھوٹی سی بیج ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ اسمال رہے گی کہ جیسے مطلب 7 ہیون اور 7 ارتھ اگر جو ہو اتنی زیادہ ہیوج، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا، تو اتنی زیادہ اسمال رہے گی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اور جو ڈسٹینس والی بات ہے وہ میں نے بھی کور کر ہی دیا۔ پھر اس کے بعد نیچے بھی ڈسٹینس کے ہی بارے میں دیا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ جو مین اس پوری بات کا جو مین نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اب کوئی انسان یہ سوچے گا، جو لاسٹ میں لکھا ہوا ہے پیج نمبر 213 پہ، کہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ دور ہے، اتنی زیادہ ہیوج سائز ہے اس یونیورس کی، یہ پلانٹ وہ پلانٹ، میسج آنے میں دیر لگتی ہے، سگنل اور یہ ساری چیزیں جو سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور ساری چیزیں ہیں، اس میں اتنا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑے یہ دیکھنے کی، اللہ تعالیٰ دیکھ کہاں رہے، اللہ تعالیٰ سن کہاں رہے ہیں، ارے میری دعا نہیں پوری ہو رہی۔ یہاں پہ وہی دیا ہوا ہے کہ ہر ایک ڈیڈ ابن آدم کی، یعنی کہ پوری کی پوری مینکائنڈ کی، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جیسے ابھی کچھ ٹائم پہلے ہم لوگوں نے اسی بک میں پڑھا تھا کہ جیسے ایک کالی رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی کے چلنے کے پیر کی آہٹ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ اور جو یونس علیہ السلام کی دعا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو کتنے زیادہ اتنی انٹینس اور اتنی زیادہ مطلب دقت والی سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، مطلب اندھیری رات تھی، پھر اس کے بعد سمندر کا اندھیرا، پھر اس کے بعد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سنا۔ تو اس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اور ایک پتی بھی نہیں گرتی وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ تو ایسا اگر کوئی انسان سوچے کہ ارے چلو چھوٹا سا گناہ ہے میں کر لیتا ہوں، کون دیکھ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز اور ایسی ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے پورا، ایک کوئی ان کا نام مجھے نہیں یاد ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ مجھے گناہ کرنا ہے، آپ مجھے بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم گناہ کرنا چاہتے ہو، ایسی جگہ جا کے کر لو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نہ دیکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نہ دیکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ پھر مطلب انہوں نے بیسکلی یہی پوری بات کا نچوڑ تھا کہ ایسی کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ جس کو نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اے سے لے کے زیڈ تک سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور جو سائز آف دا یونیورس ہے وہ آبزرویبل یونیورس ہے، یعنی کہ سائنٹسٹ لوگ نے جو کچھ بھی بنایا ہے سب کچھ ایک ایسٹیمیٹ ہے، ایک دم 100% پکا نہیں ہے، اس پہ یہ حالت ہے۔ اور جو یونیورس کی سائز ہے، یہ بھی آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا، یونیورس از ایکسپینڈنگ، یونیورس از ایکسپینڈنگ، تو جو دھیرے دھیرے یونیورس کی سائز ہے وہ اپنے آپ بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ تو ایز اے ہیومن بینگ ہم لوگ کبھی بھی پورا کا پورا یونیورس یا کچھ بھی نہیں دیکھ پائیں گے، نہ ہی ہم لوگ کو کبھی موقع ملے گا، اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ تو یہ پورے چیپٹر میں بیسکلی یہی چیزیں تھی۔ میرے پاس تھوڑا ٹائم کی کمی تھی، اس لیے میں تھوڑا سا جلدی بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور بس بارک اللہ فیکم، بہت اچھا کور کیا، بہت اچھا تم نے بولا، اور انشاءاللہ لاسٹ 2 پیجز ہم کور کر دیتے ہیں، پھر یہ بک ختم ہو جائے گی۔ تو اس میں بس پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، پوائنٹس لکھا ہوا ہے کہ جو ابھی ایکسپلین کر ہی دیا اس چیز کو، اور سیکنڈ میں لکھا ہوا ہے کہ there remained with the Jews at the time of the Prophet knowledge sallallahu alaihi wasallam of such things like this that they neither denied nor explained. Okay, when the rabbi made mention to the Prophet, he confirmed his statement. Okay, فورتھ یعنی کہ یہاں کی جو بات کی گئی نا کہ جب اس جیو نے جو ساری باتیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مطلب اپنی ایک فنگر پہ لے لیں گے سیکنڈ، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات سے خوش ہوئے، وہ مطلب مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، اور مطلب کنفرمیشن کی، یعنی اس نے جو نالج کی وہ ایک دم کریکٹ نالج تھی۔ تو اس میں جو ہے ہمیں افہم کرنا ہے، جیسے کہ ابھی عبدالصمد نے بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی صفات آتی ہے تو ہم اپنا دماغ نہیں لگائیں گے، اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھنے لگیں گے، اچھا کہ ابھی کسی کے خیال دماغ میں یہ نہ ہے کہ وہ اپنی انگلی ایسے کر کے کرے کہ میری ایک مطلب ایسی ایک انگلی پہ ارتھ ہوگی، دوسرے پہ ٹری ہوگا، ایسے اپنی انگلی نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے لکھا ہوا مینشننگ آف دا ٹو ہینڈس آف اللہ، یہاں پر ایگزیکٹلی اینڈ دا ہیونس ان دا رائٹ ہینڈ اینڈ دا ارتھ ان دا سیکنڈ۔ اچھا یہاں پر جو ہے ایک اور حدیث بھی آتی ہے جس میں لکھا ہوا کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ دائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر 6 پوائنٹ لکھا ہوا ہے، تھوڑا میں یہ نہیں اس لیے کوئی حدیث میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ دونوں ہاتھ دائیں ہیں، انشاءاللہ اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے کسی اسکالر سے۔ اور اس کے بعد سے پھر یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ٹائرنٹس اینڈ ایروگنٹ کور ہو چکا ہے یہاں پر ہے۔ ہاں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو زبردست جو روایت یہ تھی کہ جو انسان اتنا بڑا جو کریشن دیکھتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ جو بھی ہمیں یہ جو مطلب کفار جو کہا جائے اس کو، جتنے بھی یہ سائنٹسٹ ہیں کچھ ہیں، یہ سب جو بھی ہے نا، ان کی مطلب ان کو جیسے جو بھی ان کی باتیں ہیں وہ ہیں، اس پہ انسان کو ایک دم بلائنڈلی بلیو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سورہ کہف میں یہ کہتے ہیں ما اشهدتم خلق السماوات والارض
وما كنت متخذ المضلين عضدا. یعنی ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ نے سب چیز کریٹ کی نا، ان لوگوں کو مطلب وہ نہیں کیا کہ مطلب جیسے کہ they were not the witness when Allah was creating all these things. اوکے، تو جو صحیح میں جو علم ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے. بہت ساری چیزیں ان کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، ساری چیزیں بتانے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ سی یو آر جسٹ اے اسپیک آف ڈسٹ. اوکے، یو آر جسٹ اے اسپیک آف ڈسٹ. دس ارتھ از سو اسمال جسٹ کمپیئر. سو یور مطلب تمہارا جو ایگزسٹنس ہے اٹس نتھنگ. اوکے، سو بی ایتھیسٹ، بی ایز یو لائک. اتنی چھوٹی سی ڈسٹ کے برابر ارتھ پہ کون کیا ہوگا، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے. لیکن ہم جب پڑھتے ہیں قرآن میں تو ارتھ کا جب بھی سائز بتایا جاتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے جس کا سائز ہے مطلب جس کا وتھ ہے مطلب ارتھ ہے نا، زمین آسمان کے برابر. ہمیشہ اس بات کا ذکر ہوتا ہے. اور ایک دم جو ہے سیون ارتھ کا ایک دم ذکر ایک دم اسلام میں ثابت ہے. 7 ارتھ کا، 7 آسمان کا تو ہی 7 ارتھ کا ہے. اب انسان جو سائنٹیفک ماڈلس دکھے یا سائنٹیفک کے جو ڈیٹاز دکھ لے اس میں 7 پہ کہاں وہ دکھتا ہے. 7 ارتھ آج تک کسی نے پتہ کیا؟ کبھی نہیں. تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جو اسلام میں جو چیزیں آ گئی اس کے بعد اسی پر یقین کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو زمین بنائی، زمین کے اوپر جو تارے بنائے ہیں، زمین آسمان کی زینت کے لیے بنائے ہیں، اتنا ہی بنایا. اور سائنٹسٹ میں مطلب اس میں انشاءاللہ جب انسان ریسرچ کرے گا اور پتہ چلے گا کہ وہ کہنے مطلب یہ ہے کہ بلائنڈلی بلیو نہ کرے، اپنا بھی ریسرچ انسان اس چیز پہ کرے. اس کے بعد سے پھر یہاں پر ہے کرسی کے بارے میں ہم لوگوں نے کور کر ہی لیا ہے. ابھی ہم لوگوں نے ویڈیو بھی دیکھا تھا آیت الکرسی پارٹ 12 ابو سعد کا، کتنا زبردست کرسی کا ایکسپلینیشن انہوں نے دیا. اور تھرون ہم جانتے ہیں کہ اس کا سائز کتنا زیادہ ہے. اور جو کرسی، واٹر اینڈ تھرون ایگزسٹ سیپریٹلی. دی کریشن آف اللہ، یعنی کہ ابھی جیسے کہ عبدالصمد نے بھی کور کیا پچھلے کہ کرسی ہے، اس کے اوپر پھر پانی ہے. ٹھیک ہے، اس پانی کے اوپر یعنی کرسی اور پانی کے جو ڈسٹینس ہے بتایا 500 ایئر پہ، مطلب پھر پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں مستوی اپنے شان کے مطابق. ٹھیک ہے، اور ڈسٹینس بٹوین کرسی اینڈ واٹر بھی ہم نے ایکسپلین کر دیا ہے. اللہ کی تھرون ابو واٹر ہے اور اللہ جو ہے ابو ہز عرش ہے. ٹھیک ہے، اور ایچ ہیون کی جو ڈائیمیٹر 500 ایئرس. اچھا، اس 500 ایئرس کی جو بات کی جاتی ہے نا، یہ بات جو ہے وہی ہے کہ ابھی 500 ایئرس کس کی اسپیڈ ہے کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے لائٹ ایئر ہے کہ کیا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے. تو نارملی جو ہے اچھا جو ہم لوگ 700 ایئرس کی جو بات جب آئی اس فرشتے کی، یعنی کہ جو اللہ کی جو عرش اٹھا ہے وہ جو فرشتہ ہے اس کا ایک جو کان ہے ایئر لوب سے، تو وہاں پر آتا ہے کہ جو فرشتہ وہ جو برڈ ہے وہ 700 ایئرس تک چلتا رہے گا تو اس کو وہ کور کر سکے گا، یعنی اس کے ایئر لوب سے یہاں تک. تو اللہ عالم یہ برڈ کا ڈسٹینس کوئی نہیں جانتا اس کے بارے میں. اوکے، the sea بحر above the seventh heaven is equal to the distance of 500 years between its lowest and highest depth. اچھا، ایک چیز ہم یہاں 19 پر بتاتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے نا ایک بار سرچ کرے اس کے اوپر کہ ایک ایکسپیریمنٹ کرے، اس پہ جو ہے خوب سیلف ایکسپیریمنٹ کیے جا چکے ہیں کہ ایک لائٹ سورس انسان ایک پانی میں رکھے. ٹھیک ہے، ایک لائٹ کا ایک ٹکڑا رکھے، اور جب انسان اس کو دیکھے گا نا تو وہ دیکھے گا کہ وہ عجیب طریقے سے چمک رہا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے زوم کیمرے سے جب جو اسٹارس ہیں نا ان کو جب زوم کیا تو وہ ایگزیکٹلی ایسے چمک رہے تھے، ایسے ریئیکٹ کر رہے تھے کہ وہ تارے جس طریقے سے انسان پانی میں کوئی لائٹ کو رکھ کے جیسے نہیں وہ عجیب جیسے اس کا ہوتا ہے لائٹ کی جو مطلب ریز سائڈ میں نکلتی، ایگزیکٹلی ویسے ہی ہو رہا تھا. ایگزیکٹ ویسے ہی دونوں کو کمپیئر بھی کیا گیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہم آسمان دیکھتے ہیں نا، یہ آسمان بیسکلی ایک گلاس سیلنگ انسان سمجھ سکتا ہے، اور اس کے اوپر واٹر ہے. یعنی کہ ایگزیکٹ ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ جو واٹر ہے اور اس کے اندر جو ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جو اس کے جو چمکنے کے جو انداز ہے بہت سارے ہیں. تو الٹرنیٹ ایکسپیریمنٹس بہت کیے گئے ہیں. یعنی کہنے مطلب یہ ہے کہ تھیوریز بہت انسان ریسرچ کرے، کیونکہ یہ سب تھیوری سے انسان کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، اللہ کی کریشن ہے، اس میں انسان کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ کریٹ کیا ہے ہم لوگ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. اور ہم لوگ آنکھ بند کر کے صرف اور صرف ناسا کی یا ان سب کی باتیں جو بلیو کر لیتے ہیں اور سیلف ریفلیکٹ نہیں کرتے ہیں. اس کے اوپر بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، انشاءاللہ اس پہ انسان ریسرچ کرے، کیونکہ ایمان ہی بڑھاتی ہیں ان سب. یعنی اللہ کی تقسیم جتنا انسان غور فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر انسان کا ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین چیزیں بنائی ہیں. واقعی میں ہمارا رب کتنا زیادہ وہ ہے، العلی والعظیم. تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل سے یہ کتاب ختم ہوئی. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی اصحابہ اجمعین. تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہمیں جو ویور سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کے دماغ میں اگر شیخ محمد ابن عبد الوہاب کے بارے میں کسی طرح کا ڈاؤٹ رہا ہوگا تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کہیے کہ کیا اس کتاب میں آپ کو کہیں بھی کوئی ان کے اپنے اوپینین ملے کہ انہوں نے وہ اپنی کوئی بات کہی ہے. انہوں نے صرف اور صرف اوتھینٹک قرآن کی ورسز کو لکھا ہے، حدیث کو لکھا ہے، صحابہ کرام کے قول کو لکھا ہے، اور کہیں تابعین کے قول لکھے ہیں. یعنی ان کے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں، کوئی نہ تو سیکٹ ایجاد کیا، نہ تو کچھ کیا، نہ تو کوئی وہابی سیکٹ بنایا انہوں نے. تو بیسکلی یہ بک آئی اوپننگ بک ہے. ویورز اس کو دیکھیں اور انسان سے اپنی آنکھیں کھولیں، اور انشاءاللہ جو ان کی دعوت ہے وہ انسان آگے تک پہنچائے. کیونکہ انہوں نے جو اسکالرس ہوتے ہیں کام یہ ہوتا ہے کہ جو جیمز ہوتے ہیں نا اس جیمز کو سمندر سے جیسے انسان نکال کے لے کے آتا ہے. بس یہ جو اسلام کی جو نالج ہے ایک سمندر کے برابر ہے. اب اس میں سے کہاں سے انسان، تو اسکالرس یہی کرتے ہیں کہ اس میں جو پریشیس جیمز ہوتے ہیں نکال کے ایک جگہ رکھ دیتے ہیں تاکہ انسان پڑھ لے اور اپنے وقت کی بچت کرے اور زیادہ سے زیادہ سیکھ سکے ان سے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم ایک نئی بک سے اسٹارٹ کریں گے. آپ کا بہت جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو دے. اس سیشن میں جڑنے کے لیے بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت